السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سعودی عرب کے ایک دیہات کی لڑکی کا آپ کے سامنے قصہ پیش کرتے ہیں، جو کہ ایک فیملی قصہ ہے اور فیملی زندگی میں اس چیز کو، اس سے ملنے والے اسباق کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ قصہ یہ ہے کہ ایک سعودی عرب کے ایک گاؤں کی لڑکی جو ہے وہ تقریباً اس کی عمر 16 برس کے قریب ہے۔ اس زمانے میں 16 برس کی لڑکی نے تقریباً مڈل جو ہے، کیونکہ اس کے گاؤں کے اندر مڈل اسکول تھا، تو مڈل کلاس تک اس نے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، مڈل کلاس تک۔ تو کہتی ہیں کہ میرے والد کے دوست تھے، میری عمر 16 سال تھی، تو میرے والد کے دوست جو ہے وہ باہر کچہری لگتی تھی، ان کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے۔ ایک دن کچہری کے دوران کہتے ہیں کہ میرے والد کے ایک دوست نے کہا کہ وہ میری جو بیوی تھی نا، وہ بہت ہی گندی تھی، بہت ہی خراب نکلی، لہذا میں نے جو ہے نا اس کو طلاق دے دیا، کو چھوڑ دیا۔ کہتی ہیں کہ اب یہ بات جب میرے والد نے بھی سنی، اس کو پتہ نہیں کیا سوچا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ شادی کے متلاشی ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو تو میں جو ہے اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تقریباً اس کی عمر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑی عمر تھی، بابا ہی تھا تقریباً، کیونکہ والد کی عمر کے دوست تھے وہ، تو ان میں سے ایک دوست تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی جو ہے بچی آپ کو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب جب گھر پہ آئے اور اس نے آ کر مجھ سے یہ بات کہا کہ میں نے جو ہے آپ کا رشتہ جو ہے وہ پکا کر دیا ہے فلاں اپنے دوست کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے نا یہ عمر کے حساب سے عمر بھی دیکھیں، اتنی بڑی عمر ہے۔ کہتے ہیں میں نے حتی الامکان کوشش کی، لیکن میرے والد نے میری بات کو نہ مانا اور میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ کہتے ہیں جب شادی اس کے ساتھ ہو گئی تو تقریباً اس کا گھر جو ہے وہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ یعنی میرا نکاح ہو گیا اور میں چلی گئی۔ کہتے کچھ ایام گزرے تھے یا کچھ ماہ گزرے تھے کہ اس بابے کا اصل رنگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا، بابا ہی کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ مجھے گالیاں دینے لگا، مارنے لگا، پیٹنے لگا، طرح طرح کی سزائیں دینے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس آ گئے۔ اس دوران کہتے ہیں کہ والد کے پاس آ گئی اور والد کو میں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا ظلم کرتا ہے، آپ نے مجھے کس جہنم میں ڈال دیا ہے۔ عزیز ساتھیو، تو پھر والد نے اس کی بات کو نہیں مانا اور والد الٹا اس اپنی بچی پر گرم ہونے لگے۔ بچی کہتی ہیں کہ والد صاحب نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا اور وہ مجھ پر ناراض ہونے لگے اور مجھے واپس جانے کو کہہ دیا۔ کہتے ہیں میں دوبارہ اس کے گھر پہ آ گئی۔ کہتے ہیں کہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی عطا کیا۔ کہتے ہیں کہ بیٹے کی ولادت کے چند ماہ بعد ہی اس بابے نے پھر، کیونکہ وہ اس کا روز کا معمول تھا، مجھے گالیاں دینا، مارنا اور طرح طرح کی سزائیں دینا۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہی حرکت کی، مجھے مارا اور گالیاں وغیرہ دی۔ میں اپنے والد کے پاس گھر پہ آ گئی اور والد کو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کھڈا کھولیں اور مجھے اس کھڈے میں زندہ دفن کر دیں، کیونکہ
وہاں میں روز مرتی ہوں اور روز جیتی ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی دفعہ مر جاؤں۔ والد نے پھر بھی حتی الامکان کوشش کی۔ اس دوران کہتے ہیں کہ علاقے کے محلے کے والد نے کہا کہ اگر تو ان کے گھر پہ نہیں جائے گی واپس، میں نے کیونکہ والد صاحب کو کہا کہ میں آپ کچھ بھی کر دیں، کوئی بھی طریقہ آزما لیں، لیکن آپ مجھے مار سکتے ہیں لیکن اسے گھر پہ مجھے بھیج نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب وہاں علاقے کے لوگ جو تھے وہ بیچ میں آ گئے، اور ان نے باقیوں کے والد صاحب نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ اس کا ہے تو اس کے حوالے کر دیں۔ کہتے ہیں بچہ، میں نے کہا کہ میں اس کے حوالے نہیں کر سکتی، بچہ میرا ہے۔ کہتے ہیں علاقے کے قریب کے جو لوگ تھے وہ اچھے لوگ چند وہ بیچ میں آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی بچہ چھوٹا ہے، 2 سال تک بچہ ماں کے پاس ہی رہے گا۔ کہتے ہیں کہ 2 سال پورے ہوئے اور تقریباً 3-4 مہینے ہی گزرے تھے۔ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، بچہ میرے ساتھ قریب سویا ہوا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں اچانک میری آنکھ کھلی تو بچہ غائب ہے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ یا امی، میرا بچہ کہاں ہے؟ تو والد صاحب پتہ چلا کہ والد صاحب نے وہ بچہ میرے اس شوہر کو دے دیا ہے۔ اب اس دوران کہتے ہیں کہ میری طلاق نہیں ہوئی اچھی، وہ دے دی، بچہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو کہا، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے برداشت کیا حتی الامکان۔ ایک دن میں سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنی چادر سنبھالی اور شوز پہنے اور بچے کو دیکھنے کے لیے چلی گئی، کیونکہ ماں کی ممتا تھی۔ کہتے ہیں جب میں چلی گئی، میں نے دیکھا کہ اس نے، میرے شوہر نے، اب وہ بیٹا جو ہے اپنی بہن کے حوالے کیا ہوا تھا۔ جب بہن کے حوالے کیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ بچہ اپنے پھوپھی کے سینے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور میں اس دوران واپسی آ گئی۔ کہتے ہیں کہ جب میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، اچانک مجھے ایک نیند کی حالت میں جاگتے ہوئے کسی نے کہا کہ اپنی زندگی کیوں برباد کرتے ہیں، کیونکہ میٹرک لیول کا اسکول بھی ہمارے گاؤں کے اندر شروع ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ جو ہے جائیں میٹرک کر دیں۔ کہتی کہ میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ اب کچھ بھی کریں آپ، اب میں پڑھوں گی، مجھے پڑھنا ہے۔ کہتی میں نے میٹرک کے اندر داخلہ لیا، میٹرک پاس کی، تو میٹرک پاس کرنے کے بعد جو ہے پھر میں نے کہا کہ اب مجھے کالج لیول پہ جانا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کالج لیول پہ جب گئی تو وہاں میں نے پڑھائی کی۔ کالج کیونکہ 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر تھی، گورنمنٹ کی گاڑی آتی تھی اور وہ لے جاتی تھی، لیکن میں نے یہاں سے اپنا آپ کو بدلنا شروع کیا۔ کالج میں نے مکمل کی۔ کالج مکمل کرنے کے بعد کالج والوں نے جو ہے وہ مسیں تھیں، انہوں نے اچھا کوپریٹ کیا، انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا، تو میں نے ماسٹر جو ہے وہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جب ماسٹر انہوں نے، کیونکہ مس نے کہا کہ کالج کی جو مس تھی، انہوں نے دیکھے میری کتاب میں، سنا میری باتیں، میں نے ان کو بتائیں، تو اس وقت کیونکہ بی اے جو کرتے تھے ان کو نوکری گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ مل جاتی تھی۔ کہتے ہیں جب میں نے کالج پاس کی تو مجھے نوکری مل گئی، اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کریں گورنمنٹ کی طرف سے۔ کہتی ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کی اور مجھے نوکری جو ہے وہ مل گئی۔ کہتی ہیں ایک دن میں جب نوکری ملی، اپائنٹمنٹ لیٹر ملا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ہماری ایک خوشی تھی، ایک پروگرام رکھا کالج کے جو ہے وہ جو سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ مل کر، جو میڈم تھی اس سے مل کر۔ اس دوران میں نے اپنے اس گھر کے اندر جہاں میں رہتی تھی، وہاں مجھے کیونکہ دوسرے علاقے کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے نوکری ملنے کے بعد شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کہتے اس گھر میں نے اپنی والدہ کو بھی بلایا۔ اب گھر میں وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، خوشی تھی، ایک خوشی کا جشن چل رہا تھا۔ اچانک دروازے پر کسی نے کھٹکھٹایا دروازہ اور آواز لگائی۔ آواز لگانے کے بعد کہتی ہیں کہ میری نوکرانی نے
سے اس نے کہا کہ کون لڑکا کھڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکے نے کہا، کیونکہ نوجوان لڑکا تھا، اس نے کہا کہ میں اس گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اس نے آ کے مجھے بتایا، میں گئی تو مجھے دل میں یہ یقین تھا کہ وہ میرا بیٹا عبداللہ ہی ہوگا۔ عبداللہ ان کا نام تھا۔ کہتے ہیں جب وہ آیا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ یا عم کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا اور کہا کہ میں ابھی آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے آیا ہوں، ابھی آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جو میرا باپ ہے وہ اس وقت شدید بیمار ہے، شدید بیماری کی حالت میں ہے، اور وہ اس وقت سخت پچھتا رہا ہے آپ پر اس نے جو ظلم کی تھی، زیادتیاں کی تھی۔ کہتی ہیں کہ پھر وہ یہ تمنا رکھتا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگوں اس کے ظلم اور ستم۔ معزز ناظرین، پھر کہتے ہیں کہ میری اپارٹمنٹ بڑے اس پہ ہو گئی، میں کالج میں اب جو ہے وہ ایک بہت بڑے عہدے پر جو ہے وہ فائز ہوں، لہذا اپنے بیٹے کے ساتھ ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ یہاں معزز ناظرین، اس واقعے سے ایک ہمیں نصیحت ملتی ہے، ایک سبق ملتا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ اپنی گھر کی جو ہے بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، شادی کرانے سے پہلے کم سے کم ان سے معلوم کر لیں، ان سے کہہ لیں، اور تقریباً عمر کا بھی یہ فرق دیکھا کریں کہ بہت زیادہ لمبی عمر نہ ہو، بہت زیادہ فرق نہ ہو، ایک دو تین سال کا فرق ایک معقول فرق ہے، لیکن اتنا لمبا فرق نہ ہو، 20 30 40 سال 50 سال کا فرق نہ ہو، کیونکہ اس سے پھر پوچھا جائے اور اسے معلوم کیا جائے اگر وہ اس عمر کے بارے سے شادی کرنے پر راضی ہے یا نہیں ہے، تو ایک سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ ہمیں اپنی بچیوں کا نکاح بالکل چھوٹی عمر میں نہیں کرنا چاہیے، ایسی عمر میں کرنا چاہیے کہ ان سے پوچھا جائے تو وہ اس سے جواب دے سکیں۔ یہ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس واقعے کے انجام سے اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے ملنے والے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔